بندوں کے حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے. کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ وہ گھر کے اندر بھی بعض اوقات، جیسے کہ دوستوں میں، تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ دوستوں میں شاید بے تکلفی زیادہ ہے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنے کے تعلق سے، مگر شاید ایسا لگتا ہے کہ گھروں میں وہ بھی بے تکلفی نہیں ہے، دوستوں میں ہوتی ہے. اچھا صحیح. یعنی دوست اگر آپ کی کوئی چیز استعمال کر لیتا ہے تو آپ کو شاید اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن اگر بھائی استعمال کرتا ہے تو چیخ نکل جاتی ہے کہ تیرے لیے لا کر رکھی تھی، اپنی چیز استعمال کیا کر. اسی طرح مطلب کہ بہن کو کوئی چیز اچھی لگی ہو، بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر گرل فرینڈ وغیرہ کے اور جو لڑکیوں اور لڑکوں کے دوستیوں کے جو تعلقات ہیں، اس کی مثال دیتے ہوئے اگرچہ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن یہ کہ یہ حالانکہ گناہوں بھرا رشتہ ہے، اور اس کو ایک دوسرے کو تحفوں کا تبادلہ جو وہاں ہوتا ہے وہ رشوت کے حکم میں جاتا ہے، حرام و ناجائز کے حکم میں جاتا ہے. لیکن اگر یہاں کوئی چیز پسند آ جائے تو ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر ماں کو کوئی بات پسند آئے تو بیٹا نہیں کہتا کہ ماں یہ آپ رکھ لو. گھر میں ہم جو ہے نا زیرو ٹالرنٹ پہ چل رہے ہیں، نہ بالکل برداشت نہیں ہے، اور باہر عطاؤں پر عطائیں، جبکہ گھر والے زیادہ مستحق تھے کیونکہ وہاں صلہ رحمی باقاعدہ میٹر کرتی ہے. صحیح. اور باہر ٹھیک ہے، لیکن وہ امپورٹنس نہیں ہے جو گھر کے اندر گھر کے افراد کی ہوتی ہے. الغرض گھر کے اندر یا گھر کے باہر دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے کے تعلق سے ہمارا مزاج بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. نمبر 1، اول تو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلا مطلب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت نصیب فرمائے، جو ہے وہ بس ہے. اب مطلب کہ نہیں سوال کرنا چاہیے، یہ دے دو، وہ دے دو، یہ دے دو. موٹر سائیکل نہیں ہے تو مانگ لی، گاڑی نہیں ہے تو وہ مانگ لی، فلاں نہیں تو وہ مانگ لیا، کپڑے مانگ لیے، جوتے مانگ لیے، گھڑیاں مانگ لی. وہ خود بڑھ کر دے دے ایک الگ بات ہے کہ اس کو استعمال میں لے لو. خود مانگنا نہیں چاہیے کہ سامنے والا نارملی، چاہے اب سگا بھائی کیوں نہ ہو، دوست تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی بھی واہ کر کے نہیں دیتا، آہ کر کے دیتا ہے. منع کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ منع کریں گے تو خراب لے جائے گا، ناراض ہو جائے گا، دشمنی ہو جائے گی اور بات بند کر دے گا، اور یوں ہزار قسم کے مسائل پھر سامنے آ جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آدمی کو مانگنا ہی نہیں چاہیے کہ مانگ کر بندہ اپنی عزت ہی گروی رکھواتا ہے، عزت داؤ پہ لگا دیتا ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک تو مانگنا نہیں چاہیے، اور اگر استعمال کرنے کا ہو تو اجازت لے کر کام کرنا چاہیے. اگر اولاد بھی والدین کی کوئی چیز استعمال کرنا چاہتی ہے تو میری تو درخواست یہ ہے کہ اس میں بھی سوچ لیا جائے، یا ماں باپ اگر اولاد کی کوئی چیز استعمال کرنا سوچ لیا جائے. ضروری نہیں کہ خراب لگے، ہو سکتا ہے اس کو اس وقت حاجت ہو، اس کو ضرورت ہو، پھر وہ ڈھونڈتا پھرے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لے لیا، بیٹے نے ابو کے جرابیں لے لی، ابو نے بیٹے کی جرابیں لے لی، موزے، آج کا سردی ہے تو وہ لے لیں گے، تو وہ اس نے چیزیں لے لی، اس کا سویٹر پہن لیا تو اس کو سویٹر پہن لیا، جیکٹ پہن لیا تو فنا پہن لیا تو یہ لے لی، اس کی چادر لے لی، اسلامی بہنیں برقع کا امامہ لے لیا تو اس کے وہ دستانے لے لیے تو اس کی وہ ٹوپی لے لی، اور وہ ڈھونڈتا رہے نا کہ ادھر کدھر چلا گیا. ہمارے چارجر کا بھی اپنا ایک نظام بنا ہوا ہے، وہ بیٹا چارجر ابو کا لے کر کمرے میں چلا گیا، ابو نے بیٹے کا چارجر نکالا لے گا. دو چاہتا ہوا غصے میں چارجر بولے میں تم دونوں کا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں گیا کسی اور طرح، وہ پھر ڈسٹ بن میں اس کو پھر پھینکنا پڑتا ہے. تو یہ جو کلچر بنا ہوا یہ کیوں بن گیا بھائی؟ اگر سب کچھ صحیح تھا اور ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنے کے تعلق سے کوئی ناراضی یا کوئی سی چیز تھی ہی نہیں، اور اتنا مطلب فری ہینڈ تھا، فری اسٹائل تھا، تو پھر یہ ماحول کیوں بنا گھر کے اندر؟ پھر چیخا چیخ کیوں ہو رہی ہے کہ میں نے منع کیا نا، کیوں کیا؟ میری وہ رومال ڈھونڈ رہا ہے، وہ نزلہ ہو گیا، ابو نے رومال نکالا، ابو کیا وہ رومال ہی نہیں مل رہا، وہ رومال کہاں چلا گیا؟ تو وہ بچہ لے کر نکل گیا رومال، تو اب ابو ڈھونڈ رہا ہے رومال کو. یہ اپنائیت میں ہوتا ہے. لیکن اگر اتنی اپنائیت ہے گھر کے اندر تو پھر یہ چیخا چیخی کیوں ہو رہی ہے، مارا ماری کیوں ہو رہی ہے، جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، ناراضی کیوں ہو رہی ہے، پھر چیخو پکار کیوں ہو رہے ہیں؟ دیٹ مینس دیر از سم تھنگ ان دا باٹم. گھر کا اب بھی ماحول وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ مطلب کہ بے دھڑک استعمال کر لو. ایک مثال دیتا ہوں، رات کو کوئی بند کباب یا برگر لایا اور اس نے آدھا کھایا اور اپنے لیے آدھا فریج میں رکھ دیا کہ یار میں پھر اٹھ کر دوپہر کو گرم کر کے کھا لوں گا. اب وہی بہن نے کھا لیا، اور وہ کھا لیا. تو یہ دیکھیں، یہ ایک گھر کے ماحول کی عرف اور عادت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو فریج میں رکھا ہے وہ ہر ایک کے لیے مطلب کہ ہے نارمل، یہی ہوتا ہے.
لیکن اگر آپ ہوتا ہے دیکھیں نارمل ہوتا ہے کیونکہ گھر مثال کے طور پر اب تو چاول بچ گئے, سالن بچ گیا یا گھر کا ابھی جیسے رات کا کھانا بچے گا تو یہ رکھ دیں گے تو پھر جو بھی آ کر کھا سکتا ہے نا, وہ تو ایک جنرل گھر وہ تو جنرل ہے, لیکن بعض چیزیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کسی نے رکھا ہے گھر میں رات کسی کو, نے رکھا ہے تو اس کی اجازت لینی چاہیے کہ پہلے تو یہ کہ لایا کون ہے, اور پھر یہ کہ ہاں وہ یہ پھر احتیاطیں کرنی پڑیں گی. اب کھا لیا تو اب درگزر نہ کرے کہ چلو بھائی نے کھایا, درگزر کرنا چاہیے. میں یہ میں نے کیا پہلے عرض کی کہ چونکہ ایسا ماحول نہیں ہے, اس کو تو آپ نے سمجھا دیا, اب جس کا کھایا اس کو بھی کچھ دو جملے فرما دیں کہ یار جس کا کھایا وہ ہمارا پرفیوم یوز کر لیا, رومال لے لیا, موزے لے لیا, چھوڑو درگزر کرے, معافی سے نہ کام لے. اور مطلب میں تو کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دل گردہ اور دیا اور مطلب آپ کے پاس اتنی ہے دماغ میں, تو میں تو کہتا ہوں کہ اپنے گھر اپنی تمام چیزوں کو گھر والوں کے لیے مباح کر دو اور اعلان کر دو اچھا کہ میری یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا میرے پورے فیملی ممبر کے لیے مباح ہیں, جو بھی استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو آپ دل بھرا رکھیں. اچھا یہ کہ یہ مباح کا ہونا بھی پتہ ہونا چاہیے سب کو.